السلام علیکم ڈیفینس ورز ویز ڈیفینس اپڈیٹس میں پاک فضائیہ کے پروجیکٹ عزم سے متعلق تازہ ترین پیش رفت، نائجیریا کے JF-17 کے علاوہ پاک فضائیہ کے چیف سے متعلق خبر پر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ چین کی جانب سے UAE کو J-20 اسٹیلتھ ایئر کرافٹ آفر کیے جانے کے علاوہ پاک آرمی کے بین الاقوامی مقابلوں کی خبر اور دیگر ڈیفینس اپڈیٹس بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ فرینڈز، پاک آرمی کے 4th انٹرنیشنل پاکستان آرمی ٹیم سپرٹ مقابلہ جات کا آغاز آج سے کھاریاں میں شروع ہو گیا ہے۔ ان مقابلہ جات میں شرکت کے لیے ازبیکستان، سری لنکا، ترکی اور اردن کی ٹیموں کے علاوہ پاک آرمی کی 8 ٹیمیں شرکت کر رہی ہیں، جبکہ انڈونیشیا، قزاقستان، تاجکستان اور مراکش ان 3 روزہ مقابلہ جات میں آبزرور کے طور پر شریک ہو رہے ہیں۔ فرینڈز، پاکستان آرمی کے ان مقابلہ جات میں 2016 سے دنیا کے مختلف ممالک کی ٹیمیں شرکت کرتی آ رہی ہیں۔ ان مقابلہ جات میں ٹیموں کو پیشہ ورانہ مہارت جیسا کہ فزیکل، ٹیکٹیکل اور دیگر سکلز کے اعتبار سے ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے کے ساتھ ساتھ مشکل ترین آپریشنل صورتحال کے لیے پلاننگ اور ایگزیکیوشن جیسے مقابلہ جات میں کمپیٹ کرنا ہوتا ہے۔ گو کہ ماضی میں اس میں امریکن اور یورپین ٹیموں کے علاوہ چائنیز ٹیمیں بھی شرکت کرتی رہی ہیں، تاہم اس مرتبہ ممکنہ طور پر کووڈ-19 کو لے کر کم ٹیموں کو انوائٹ کیا گیا ہے۔ پاک فضائیہ کے سربراہ مجاہد انور خان نے نیول ہیڈ کوارٹر اسلام آباد کا الوداعی دورہ کیا۔ چیف آف نیول سٹاف ایڈمرل محمد امجد خان نیازی نے ان کا استقبال کیا۔ ایئر چیف کو پاک نیوی کے دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ نیول چیف نے پاک فضائیہ کے سربراہ کی پاکستان کے لیے خدمات کو سراہا۔ اس کے علاوہ نیول چیف نے میری ٹائم دفاع کو مضبوط بنانے کے لیے پاک فضائیہ کے کردار اور سپورٹ پر ایئر چیف کا شکریہ ادا کیا۔ یاد رہے کہ ایئر چیف مجاہد انور خان اس سال 19 مارچ کو ریٹائر ہو جائیں گے۔ پاک فضائیہ کے چیف کے طور پر انہوں نے پاک فضائیہ کی آپریشنل صلاحیتوں کو نکھارنے میں خاصا اہم کردار ادا کیا۔ ان کے ٹینیور میں آپریشن سوئفٹ ریٹارڈ قابل ذکر ہے، جس میں پاک فضائیہ نے مجاہد انور خان کی لیڈرشپ میں نہ صرف اپنے سے عددی اعتبار سے کئی گنا بڑی ایئر فورس کے 2 جہاز گرائے، بلکہ جنگی جنون میں مبتلا ہمسایہ ملک پر 6 پریسیشن سٹرائک کر کے ثابت کیا کہ پاک فضائیہ ہر لحاظ سے تیار اور کسی بھی قسم کے مس ایڈونچر کا منہ توڑ جواب دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔ فرینڈز، نائجیرین ایئر فورس کے لیے تیار کردہ JF-17A طیارے کی ہائی ریزولوشن تصویر دیکھنے کو ملی ہے۔ اس تصویر کو ممکنہ طور پر PSC کامرا سے ڈیلیوری سے پہلے ٹیسٹ فلائٹ کے طور پر سنیپ کیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ نائجیریا پاکستان اور چین کے مشترکہ طور پر تیار کردہ JF-17 تھنڈر کے 3 ایئر کرافٹ خرید رہا ہے اور ممکنہ طور پر اس آرڈر کو آنے والے عرصے میں انکریز کیا جائے گا۔ یہ ایئر کرافٹ بہت جلد نائجیریا کو ڈیلیور کر دیے جائیں گے، جبکہ نائجیرین پائلٹس کی ٹریننگ پہلے ہی پاکستان میں مکمل ہو چکی ہے۔ عرب ڈیفنس فورم کے مطابق چین نے UAE کو J-20 اسٹیلتھ ایئر کرافٹ آفر کیے ہیں۔ گو کہ اس خبر کی کسی آزاد ذرائع یا چین کی جانب سے تصدیق یا تردید سننے کو نہیں ملی، تاہم عین ممکن ہے کہ چین امریکہ کی ڈیفنس مارکیٹ کو کیپچر کرنے کے لیے ایسا کر رہا ہو، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا UAE نے چند ماہ پہلے ہی امریکہ سے F-35 خریدنے کی درخواست کی تھی، جس کو ٹرمپ انتظامیہ نے منظور اور بائیڈن انتظامیہ نے ہولڈ کر رکھا ہے۔ واضح رہے کہ چین کی جانب سے ابھی تک J-20 اسٹیلتھ ایئر کرافٹ کسی بھی کسٹمر کو آفر نہیں کیا گیا، اور سننے کو یہی ملا ہے کہ یہ چائنیز ایئر فورس کے لیے ہی تیار کیا گیا ہے، جو اس کو پہلے ہی استعمال کر رہی ہے۔ آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کمنٹ باکس میں اس کا اظہار ضرور کریں۔ ویورز، اگر آپ J-20 اسٹیلتھ ایئر کرافٹ کی کیپیبلٹیز اور تمام تر ڈیٹیلز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس حوالے سے تفصیلی ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ فرینڈز، ایک اور خبر کے مطابق چین نے ساؤتھ چائنا سی میں 1 ماہ پر مشتمل فوجی مشقیں شروع کر دی ہیں۔ ان مشقوں کا آغاز ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب امریکہ نے ایک مرتبہ پھر سے اس ریجن میں ریکانیسنس ایئر کرافٹ اور شپس کو گاہے بگاہے بھیجنا شروع کر رکھا ہے۔ دوسری جانب فرانس کا وارشپ گروپ بھی اس ریجن کی جانب روانہ ہے۔ اتوار کے روز کچھ تجزیہ نگاروں کا کہنا تھا کہ ساؤتھ چائنا سی نئی امریکی انتظامیہ کے دور میں بھی چین اور امریکہ کے درمیان ایک فلیش پوائنٹ ہی رہے گا۔
کیونکہ توقع کی جا رہی ہے کہ امریکہ چین پر اس خطے کو لے کر عسکری اور سیاسی دباؤ جاری رکھے گا۔ پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس کامرا کے چیئرمین کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پروجیکٹ عزم سے متعلق ٹوٹل 5 ڈیزائن میں سے ایک کو فائنل کر لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم ابتدائی ڈیزائن فیز مکمل کر چکے ہیں، جبکہ اس ڈیزائن کو کنسپچلائز کرنے کا کام جاری ہے۔ اس کے بعد ڈیٹیل ڈیزائن کا مرحلہ آئے گا اور پھر ابتدائی ڈیزائن ایئرکرافٹ اور اس کے پروٹوٹائپ پر کام شروع کیا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم توقع کر رہے ہیں کہ پہلا 5th جنریشن طیارہ 2028 میں فلائی کرے۔ انہوں نے مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ اگر ہمیں کوئی اس پروجیکٹ پر پارٹنر مل جاتا ہے تو پھر اس تاریخ میں تبدیلی بھی ہو سکتی ہے۔ ایئر مارشل نعمان کے مطابق عزم پروجیکٹ کے نیکسٹ جنریشن فائٹر کے 3 فیزز میں سے ہر ایک میں 2 سال کا عرصہ لگے گا اور فرسٹ آپریشنل کیپیبلٹی تک اس کے ڈیزائن میں تبدیلی کی جا سکتی ہے۔ فرینڈز، یہ اسٹریٹجی بالکل ترک TFX ایئرکرافٹ کی ڈیولپمنٹ کی طرح ہی معلوم ہوتی ہے، جسے متعلق ایک تفصیلی ویڈیو میں چند دن پہلے ہی آپ سے شیئر کر چکا ہوں۔ PSC کے چیئرمین کا کہنا تھا کہ ہم اس پروجیکٹ پر فلی فوکسڈ ہیں اور اس اثناء میں ضروریات کے تحت انٹرنیشنل پارٹنرز کو بھی انگیج کیا جا سکتا ہے۔ تاہم بین الاقوامی پارٹنرز کو یہ دیکھتے ہوئے انگیج کیا جائے گا کہ وہ ہمیں کیا آفر کر سکتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ان پارٹنرز میں چین، ترکی، یورپین یونین کے ممالک یا پھر UK ہو سکتا ہے۔ فرینڈز، ترکی نے 7.62 ملی میٹر لائٹ مشین گن کے بعد 12.7 ملی میٹر کی ہیوی مشین گن بھی متعارف کروا دی ہے۔ ترک فرم سارسل ماز کی اس مشین گن نے تمام ٹیسٹ پاس کر لیے ہیں اور اس کو جلد ترک فوج کے حوالے کیا جائے گا۔ اطلاعات کے مطابق اس گن کی ایفیکٹو رینج 1.2 کلومیٹرز یعنی 1200 میٹرز بتائی گئی ہے۔ اس گن کو انفینٹری ٹیمز کے علاوہ کئی طرح کی آرمرڈ وہیکلز پر نصب کیا جا سکتا ہے۔ فرینڈز، جیسا کہ آپ کو چند ہفتے پہلے آگاہ کیا تھا کہ ساؤتھ کوریا اور انڈونیشیا کے مشترکہ طور پر تیار کردہ KFX فائٹر جیٹ کے پہلے پروٹوٹائپ طیارے کو اگلے ماہ رول آؤٹ کر دیا جائے گا۔ پہلے پروٹوٹائپ کی اسمبلی کا کام ستمبر 2020 میں شروع کیا گیا تھا۔ اس پروگرام میں انڈونیشیا 20% اخراجات کے علاوہ ٹیکنیکل حوالوں سے کوریا کا شراکت دار ہے۔ کرگزستان روس سے S-300 ایئر ڈیفنس سسٹم خرید رہا ہے۔ یاد رہے کہ دونوں حکومتوں کے درمیان عسکری تعاون اور ٹیکنیکل فیلڈ میں کوآپریشن کا معاہدہ 8 سال قبل ہوا تھا اور اس وقت یہ طے پایا تھا کہ روس $1 ارب کا دفاعی ساز و سامان کرگزستان کو فراہم کرے گا۔ فرینڈز، ایک اور خبر کے مطابق روس نے ایک نیا پروجیکٹ شروع کیا ہے جس کے تحت نیو جنریشن اسٹریٹجک میزائل سسٹم تیار کیا جائے گا۔ کیدر نامی اس میزائل پروجیکٹ پر کام ابھی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ فیز میں ہے۔ یاد رہے کہ رشین آرمی اس وقت ٹوپول M اور یارس انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل سے لیس ہے، جبکہ ایون گارڈ ہائپر سونک میزائل کی انڈکشن مرحلہ وار کی جائے گی۔ دوسری جانب پروجیکٹ 955 اور 955A کی نیوکلیئر اسٹریٹجک سب مرینز کو بیلاوا اسٹریٹجک میزائل سے لیس کیا گیا ہے۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔